السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگ دوستو، بہت عرصے سے یہ ٹک ٹاک بنانا نہیں ہوا۔ مجھے ایک شارجہ ریڈیو جو چلتا ہے آپ وہ سنا کرے۔ اگر آپ کو عربی زبان سیکھنے کا اگر ارادہ ہے تو آپ جو ہے نا یو اے میں رہتے ہیں تو آپ شارجہ ریڈیو لگائے۔ شارجہ ریڈیو پہ آپ کو بہت آسانی طریقے سے وہ لوگ بات کرتے ہیں، آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو عربی زبان آپ کی صاف ہوئے گی۔ اور قرآن سننے کا ہے تو ابوظبی ریڈیو اسٹیشن لگائے۔ ابوظبی ریڈیو اسٹیشن وہ 24 آورس قرآن پاک چلتے رہتی ہے۔ سفر کے دوران سننا بہت ثواب ہے۔ اور اگر آپ دبئی میں ہیں تو وہاں پر آپ نور دبئی بول کے ہے، اس پہ بھی اکثر اچھے باتیں نصیحتیں عربی میں آتے ہیں، تو یہ عربی سیکھنے کا طریقہ اچھا ہے۔ یا یوٹیوب پہ جا کر آپ عربی زبان کے اس پہ لکھ کر ڈالے کہ یو اے ای کے، اور مثلا بہت سارے محلی کارٹونس وغیرہ عربی زبان کے ہے تو وہ دیکھے تو عربی بار بار سننے سے عربی آ جاتی، یا نہیں تو کسی ایک دوست کے ساتھ دوستی کرے جو اٹھے بیٹھے وہ عربی بات کرے، جس کو عربی اچھی آتی ہے، اور خاص طور پہ عربی ہونا چاہیے۔ عربی میں شرط نہیں ہے کہ صرف لوکل مواطن ہو، آپ ایسا بھی کر سکتے، کوئی مصری یا سوری کی زبان بھی سیکھ لے تو وہ بھی عربی زبان ہے، اور آپ وہ زبان سیکھ لینے سے آپ کے کام کہیں پر بھی رکے ہوئے ہیں تو آپ سمجھا سکتے۔ میں دیکھا کچھ ہمارے خارجی لوگ سوری ارباب کے پاس کام کرتے تو سوری زبان سیکھ لیتے اور اچھی خاصی سوری زبان بولتے ہیں، اور کوئی فلسطینی کے پاس کام کرتے تو فلسطینی زبان سیکھ لیتے۔ تو آپ لوگ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یوٹیوب پہ بہت سارے اساتذہ بھی ہے، اردو انگلش عربی سکھا رہے، وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو میں ریڈیو سنتے مجھے بہت سارے زبان میں غلطیاں تھے، وہ صحیح ہوئے عربی زبان کے۔ اور وہ ریڈیو میں ایک اچھا ایک ڈائلیکس بولتے ہیں، معانا لیل وقتی کا معانا، تم ہمارے ساتھ ہو، تمہارا جو وقت ہو اس وقت کے ہمارے ساتھ ہو۔ تو مجھے اس وقت کے بعد یاد آیا کہ ہم لوگ یہاں پر وطن میں رہتے نا، پتہ نہیں کس وقت کہاں جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس انڈیا میں نا یہ ٹک ٹاک نہیں ہے، بینڈ کیا ہوا ہے، شاید کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے تھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس سے اچھا ہی دیکھتے رہیں گے تو وہ اچھا ہی بتاتے رہے گا۔ آپ غلط نہ دیکھیں نا۔ دیکھو بازار میں بھی، مارکیٹ میں کہیں پر ایک بہت خوبصورت پارک ہے، بہت اچھا مال ہے، بہت پھرنے کی جگہ ہے، آپ وہاں جا سکتے۔ مارکیٹ میں دنیا میں برے جگہ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ وہاں جائیں گے بولیں گے کہ میں برے جگہ پہنچ گیا، تو بھئی آپ خود کہنا۔ تو اپنی بات یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، جو بھی پرنامج پہ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں خیر کر رہا ہوں، کہ ہم وقت کے محتاج ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے عرصے میں ادھر آیا تھا اور بہت عرصہ میرے سے نکل گیا، تو مجھے اس بات کا احساس ضرور ہو گیا کہ اگر میں انڈیا چلے جاؤں گا تو میں ٹک ٹاک نہیں بنا پاؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو ٹک ٹاک ہے اسی کے اوپر نا یوٹیوب کا ایک چھوٹا سا لنک ہے، یوٹیوب کا، اس پہ آپ کلک کریں۔ میرے بہت سارے ٹک ٹاک پہ جو بنائے پروگرامز جو ہے اور دوسرے بھی پروگرامز ہیں، میں یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہوں، تو آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے، فالو کر سکتے۔ میرا مقصد کسی سے کچھ لینا تو نہیں ہے میرے بھائی، میں صرف نصیحت اسی لیے کرتا کہ مجھے ایک بہت شوق تھا میں کتاب ایک لکھ کر چھپاؤں اور لوگوں کو بانٹوں، مگر آج کا وقت کتاب کا نہیں ہے، لوگ کتاب نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے میرے پاس جو معلومات ہے میں دیتے رہتا ہوں، شرائط کے ہو یا دنیا داری کے ہو۔ ایک نصیحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں پر بھی جس جگہ بھی نوکری کر رہے ہیں، آپ کی تنخواہ میں سے نا 200 درہم وہ غلے میں ڈالے یا کسی جگہ جمع کرے، کسی کو کسی بینک میں فکس ڈپازٹ کر دے، 200 روپے درہم،
کم سے کم اگر تنخواہ ہے تو آپ 100 روپے، 100 بھی نہیں کر سکتے تو 50 درہم کیوں نہ ہوتا آپ بینک میں ڈالیں۔ دیکھو بول دے بلکہ کہ میرے ہر مہینہ 50 کاٹ لو، تو اس سے کیا ہوئے گا، آپ کو ایک عرصہ گزرنے کے بعد نا، آپ کو ایک 10-12 سال کے بعد آپ کو یہ اچھا سا اماؤنٹ جمع کر کے آپ کے ہاتھوں میں ملے گا۔ اچھا سا اماؤنٹ آپ کو، اگر 100 روپے بھی آپ رکھیں گے تو سوچو 12 مہینے کے 1200 درہم، اور 10 سال میں کتنے ہو گئے، اچھا خاصا اماؤنٹ ہو جائے گا نا۔ تو پھر اس کے ساتھ آپ خود تصور کرو ہمارے ملک کا کتنا بڑا نہیں یہ اماؤنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جمع کرنے کی عادت ڈالے، اور کتنا بھی آپ کو خرچے کی ضرورت ہے آپ 100 روپے نکال لے سکتے، کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو فیوچر میں اگر آپ 25 سال گزار گئے، آپ 100 روپے بھی آپ ہر مہینے میں نکال رہے ہیں، تو 25 سال کے بعد آپ سوچیں ہر سال کے آپ کو 1200 درہم، 25 سال کے کتنا بڑا اچھا اماؤنٹ ہو جائے گا، آپ جاتے خود لے کے جا سکتے۔ کیونکہ بڑھاپے میں نا بہت ضرورت ہے، پیسے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر کچھ کمپنیاں ہیں تو الحمدللہ آپ کو جاتے وقت بھی اچھا اماؤنٹ دیتے، مگر کچھ کمپنیاں نہیں دیتے، تو آپ ایسا جمع کر لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور ایک دوسری بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو بہت سارے لوگ خوش تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے موقع پر ایک حدیث فرمائے نا، کیا فرمائے کہ لوگوں افشوا السلام، تم لوگوں کو سلام کرو، ان تعارفہم اللہ تعارفہم، چاہے تم جاننے پہچانتی ہو یا نہ پہچاننے والے ہو، اور تم آپس میں سلام کیا کرو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنے آپ کو نارمل بناؤ، لینن سہلن حینن کا مطلب ہے کہ تم نرم رہو اور سہل رہو، آسان رہو، حینن یعنی تمہارے سے کوئی بات کرنے آئے تو دلی خوشی کے ساتھ آئے، آپ میں اکڑو پنا نہ ہو، اس کو ملنا آپ کے لیے مشکل نہ دکھے، آسانی دکھے۔ کبھی کبھی کچھ اللہ ہدایت دے، کچھ علماء رہتے، بہت بڑے عالم رہتے، ان سے ملنے آئے تو کھڑک کھڑک کرتے، نہیں، یہ عالم کو اچھا شوبہ نہیں دیتا کہ ایسا کرنا، بلکہ عالم ہو یا کروڑ پتی ہو، تواضع اختیار کرنا چاہیے، نارمل رہنا چاہیے، اور ہم بھی اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ ہم نارمل رہے، ہر ملنے والا ہم سے بڑے آسانی سے ملے، آسانی سے اپنے دل کا ٹکڑا سنائے۔ ایک تو افشوا السلام، سلام کیا کرو، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، خاندان کے ہو یا غریبوں کو ہو، صلوا الناس نیام، روز سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز کیوں نہ پڑھا کرو، صلوا الناس نیام، کہ لوگ سوتے ہیں تم نماز پڑھا کرو، تدخلون جنہ بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ گے، وصل الرحم، صلۃ الارحام، یہ ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ صلۃ الرحم کا خیال کرا کرو۔ اب آج کا وقت ایسا ہے کہ صلۃ الارحام والے آپ سے بہت ملنے والے خوشی سے ملتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ملنا نہیں چاہتے، نہیں بھی ملتے ہیں، تو ہم کوشش کریں جتنا ہو سکے ہر طریقے سے ان کے پاس اپنی آواز جائے، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، یا اپنے وائس کے ذریعے سے ہو، ان کے پاس اپنی آواز جائے کہ بھائی میں سلامتی چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ تو اس لیے طریقے سے ہم اپنے صلۃ الارحام سے بھی ملنا جلنا ہوگا، یا مہینے 2 مہینے میں ایک دعوت کر لو، تاکہ وہاں جمع ہو جاؤ، یا وہ ہمارے پاس جمع ہو جائے، یا ہم ان کے پاس جمع ہو جائے۔ اور ہمیشہ کسی کو ایک ٹارگٹ بنائیں گے نا، خاندان کے ایک رشتہ دار کو ہفتے میں ایک بار، تو ہفتے میں ایک بار کسی ایک خاندان والے کے پاس، کسی ایک خاندان کے والے کے پاس، تو صلۃ ارحام کا بہت وصیت فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کیا کرنا، کثرت سے سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رات میں سونے سے پہلے نماز پڑھنا یا راتوں میں نماز پڑھنا، اور جنت پہ سلامتی سے ہاتھ چلے جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے میرے بھائی، وقت صرف اللہ کی رضا کے لیے ضائع کرو، کئی بھی غیر ضروری وقت ضائع مت کرو، اور وہ کام کرا کرو اور دعائیں کثرت سے کرو کہ یا اللہ میرے کو توفیق دے۔ آپ جس چیز کی توفیق مانگیں گے اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی۔ ہدایت کی توفیق اللہ سے مانگو، نماز کی پابندی کی توفیق، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، نیک عمل کرنے کی، اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے دعا کرو اللہ سے۔ اللہ ہی بچاتا ہے گناہوں سے بھی، ہر برے عمل سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو دعا قبول فرماتا ہے
اور سلامتی سے دنیا میں